کا ہے جن کو رب کہتا ہے تم بہترین امت ہو. بات سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پھر سوچ سوچ کے کہنے لگے کہ یہ جو صفات تھی نا یہ صحابہ میں پہلے تھی، لیکن بعد میں صحابہ نے ایسے ویسے کام کیے کہ اب وہ صفات ان میں نہیں رہی. میں نے کہا اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. ہم کسی کو صحیح کہیں کل وہ غلط نکل سکتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اندر کا پتہ تو نہیں تھا. ہم کسی کو سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل سکتا ہے. ہم کسی کو صحیح کہیں کل وہ غلط نکل سکتا ہے. ہم کسی کو مومن کہیں کل وہ کافر نکل سکتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے جن کو سچا کہا، رب نے تو سینوں کے رازوں کو جان کر کہا. رب تو مستقبل کی زندگی کو بھی جانتا ہے. اللہ نے جن کو سچا کہا وہ آج بھی سچے، آخری گھڑی تک سچے. رب نے جن کو مومن کہا وہ آج بھی مومن، آخری گھڑی تک مومن. رب نے جن کو کامیاب کہا وہ آج بھی کامیاب، آخری گھڑی تک کامیاب. رب نے جن کو بہترین کہا وہ آج بھی بہترین، آخری گھڑی تک بہترین. یہ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بہت اونچی ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. فقہی مسئلہ سمجھیے. نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے. ایک آدمی نماز سے باہر ہے. نمازیوں سے اگر ہو جاتی ہے غلطی، باہر والا دیتا ہے لقمہ اور نمازی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو نماز بچتی نہیں ہے. جو نماز میں ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہے. جو نماز میں ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہے، اور جو نماز سے باہر ہے وہ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے. تو ان کا مقام اونچا ہے، وہ اس مقام میں داخل نہیں ہوئے. تو باہر والا اگر دیکھے بھی صحیح کہ غلطی کر رہے ہیں تو شریعت اسے روکتی ہے کہ تجھے لقمہ دینے کی اجازت، تجھے لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو صحابہ کی جماعت ہے وہ شان میں اونچی ہے، اور بعد والی جو امت ہے وہ اس شان تک پہنچ نہیں سکتی. اگر وہ دیکھے بھی صحیح کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو صحابہ پہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، اور ان سے جو بھی خطا ہوئی ہے وہ دوران تربیت ہوئی ہے. تربیت خطا ہو گئی، اجتہاد کی خطا ہو گئی، جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے. اب تو یہ پاس ہو چکے ہیں، اب یہ مقتدا بن گئے ہیں. اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے. میں کہا کرتا ہوں، ایک آدمی میری تقریر میں نہیں ہے، جیسے ہی میں تقریر سے فارغ ہوا فوراً نکل آیا، پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا، مولوی صاحب نے کیا کہا. ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، کہا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں تجھے بھی نہیں مانتا. پھر تیسری بات، تیسرا آدمی کھڑا ہوا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے، میں ہم خود تھے. وہ کہتا ہے میں تمہیں مانتا ہی نہیں، خود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں. خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں. جوڑ لگتا نہیں، بات کیسے پہنچے؟ حضور جب دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ لوگ تھے نہیں، اور جو تھے وہ کون تھے؟ صحابہ. اور جو سے صحابہ کون تھے؟
تھے؟ صحابہ. کون تھے؟ صحابہ. کون تھے؟ صحابہ. حضور جن کو کلمہ پڑھا رہے تھے، صحابہ. حضور جن کو اذان بتا رہے تھے، صحابہ. حضور جن کو قرآن سکھا رہے تھے، صحابہ. حضور جن کو نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ. حضور جن کو تقویٰ سکھا رہے تھے، حضور جن کو طہارت سکھا رہے تھے، حضور جن کو صداقت سکھا رہے تھے، حضور جن کو عدالت سکھا رہے تھے، حضور جن کو بدر میں لے کے جا رہے تھے، حضور جن کو احد میں لے کے جا رہے تھے، حضور جن کو ہجرت میں ساتھ لے کے جا رہے تھے، وہ بات سمجھ آئی؟ تو صحابہ پہ بھونکنے والے بہت رنگ بدلے ہیں انہوں نے. کہتے جی آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دے ایمان نہیں بچتا. آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دے ایمان نہیں بچتا. تو جو صحابہ سے لڑ پڑے ہیں ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف ہے. آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کا ایمان نہیں بچتا، لیکن جو لڑ پڑے ہیں ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ سوال سمجھ آیا؟ جواب پھر صحیح، پھر جواب آنا چاہیے دوسری بار یا اگلے سال؟ تھک گئے آپ؟ ساری باتیں ایک دفعہ یاد نہیں رہے گی؟ یاد رہے گی؟ ایک دفعہ سبحان اللہ ہے تو جواب. سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کا ایمان نہیں بچتا، لیکن جو صحابہ سے لڑ پڑے ہیں ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا آج اگر کوئی کسی نبی کو گالی دے ایمان بچے گا؟ اور مسئلے کو واضح کرتا ہوں، آج اگر کوئی حضرت ہارون علیہ السلام کو گالی دے ایمان نہیں بچتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے لڑ پڑے ہیں تو وہاں فتویٰ نہیں لگتا. جس طرح آج اگر کوئی حضرت ہارون کو گالی دیتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، حضرت موسیٰ لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا. آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا. توجہ کیجئے بھائی، توجہ کیجئے. کہتے ہیں پہلے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر. سوال بھی خود بناتے ہیں، جواب بھی خود بناتے ہیں. پہلے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر. سوال بھی خود بنایا، جواب بھی خود بنایا. دوسرے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر. سوال بھی خود بنایا، جواب بھی خود بنایا. تیسرے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر. سوال بھی خود بنایا، جواب بھی خود بنایا. پھر کہنے لگے چوتھے خلیفے کے ساتھ لڑنے والے کو تم کیسے مانتے ہو؟ سوال سمجھ آیا؟ میں نے کہا ہم کوئی بے وقوف ہے کہ ڈائریکٹ فتویٰ دے دیں گے؟ جن وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ ہوئی، اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی صدیق اکبر سے ہو جاتی تو اس وقت ہم کہتے صدیق و معاویہ بھائی بھائی. اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت عمر سے ہو جاتی تو ہم کہتے فاروق و معاویہ بھائی بھائی. اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان کے ساتھ ہو جاتی تو ہم کہتے عثمان و معاویہ بھائی بھائی. انہی وجوہات کی بنا پر جب حضرت علی سے ہو گئے تو ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی. بات سمجھ آئی؟ علی معاویہ بھائی بھائی. بات سمجھ آئی نا بھائی؟ ایک قوم ہے وہ گھوڑے کو چومتی ہے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں. ایک قوم گھوڑے کو پوچھتی ہے، چومتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس
گھوڑے میں عزت کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا گھوڑے پر حضرت حسین نے سواری کی۔ میں نے کہا کیا یہ وہ ہی گھوڑا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ سمجھیے گا ذرا، میں نے کہا کیا یہ وہ ہی گھوڑا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیا اس گھوڑے کی اولاد میں ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس کی جنس میں سے ہے۔ گھوڑا وہ ہی بھی نہیں جس پر حضرت حسین سوار ہو جائیں، گھوڑا وہ ہی بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، اس کی جنس ہے۔ تم عزت کرتے ہو لیکن صدیق تو وہ ہی ہیں جن پر حضور سوار ہوئے تھے۔ صدیق تو وہ ہی ہیں، صدیق اکبر تو وہ ہی ہیں، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کبھی گود میں سلاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی ساتھ سو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، ہجرت والی رات وہ محمد کو ہی لے گیا، تم خلافت پر ابھی تک کھڑے ہو، وہ تو حضور علیہ السلام کو لے گیا اور ایسا لے گیا کہ آج تک ساتھ ہے۔ اس لیے صحابہ کا دفاع کسی تنظیم کا تقاضا نہیں ہے، صحابہ کا دفاع ایمان کا تقاضا ہے۔ کرو گے؟ ایسا نہیں کہ جی ہم تو تبلیغ والے ہم کیا کریں، نہیں، صحابہ کا دفاع تنظیم کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان سب کی محنت کی بنیاد صحابہ ہے۔ اس لیے ہم نے آپس میں متحد ہو کر اصحاب رسول کا تحفظ کرنا ہے۔ کرو گے؟ انشاءاللہ۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور جو صحابہ کی توہین کرے اس کو قانون میں پھنسانا ہے۔ قانون بناتی تیار ہے، وہ جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے، نبی سے اذان سیکھنے والے، نبی سے قرآن سیکھنے والے، نبی بدر میں تو ساتھ کون، نبی احد میں تو ساتھ کون، نبی حنین میں تو ساتھ کون، نبی احزاب میں تو ساتھ کون، نبی عرفات میں تو ساتھ کون، نبی مینا میں تو ساتھ کون، نبی مکے میں تو ساتھ کون، نبی مدینے میں تو ساتھ کون، نبی سفر میں تو ساتھ کون، نبی حضر میں تو ساتھ کون، نبی ہجرت میں تو ساتھ کون، نبی غار میں تو ساتھ کون، نبی مزار میں تو ساتھ کون، مصطفیٰ کے مرید کون، مصطفیٰ کے پروانے کون، مصطفیٰ کے عاشق کون، مصطفیٰ کے جان نثار کون، مصطفیٰ کے تابعدار کون، مصطفیٰ کے نوکر کون۔ تو ہم نوکر کس کے، ہم مرید کس کے، ہم پروانے کس کے، ہم عاشق کس کے، ہم جان نثار کس کے، ہم تابعدار کس کے؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز نمبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور ایک بات سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی فرانس نے کی ہے، اس کے خلاف آج ریلی ہوگی، اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور پشاور کے اندر جن دہشت گردوں نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے ان کو بھی حکومت بے نقاب کرے اور ان کو نشان عبرت بنائے۔ ہم اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اب جلوس ہوگا اور ان کی جو ساری ہدایتیں ہیں وہ مولانا ابو بکر صاحب آپ کو دیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے